پھر اس کو مکمل کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے آدمی تھے. اس کتاب کو مکمل کرنے والے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے مستورات کی جماعت دے گئے تھے. ایک صاحب نے دیوبند وقف کا اختلاف اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا فرق جی، اور اسی طریقے سے بڑوں کے بارے میں ایک گروپ کا دوسرے گروپ کے بارے میں بد زبانی کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات لکھ کر انہوں نے بھیجے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالات کے جوابات جو دیے تو وہ کتاب بن گئی. 247 صفحے کی کتاب ہے. لیکن آدمی اس زمانے کے اجتماعی کاموں میں پائے جانے والے فتنوں سے بچ جاتا ہے اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے. جیسے ایک مضمون علماء کا باہمی اختلاف ان کے اخلاص کے خلاف نہیں. علماء کا باہمی اختلاف ان کے اخلاص کے خلاف. ہاں، وہ تو اپنی زبان دوسرے کے بارے میں کھولتے نہیں ہیں، لیکن نیچے کے لوگ اپنی آخرت اور دنیا دونوں خراب کر لیتے ہیں. واقعات عجیب عجیب دیکھیے. جیسے ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خادم تھے ضرار بن ضمرہ کنانی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں بلاتے ہیں. حضرت معاویہ حضرت علی کافی مسائل میں اختلاف تھا دونوں میں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی جمل اور صفین. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے خادم کو بلا کر پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت علی کی راتیں کیسے گزرتی تھی. حضرت ضرار بن ضمرہ کنانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ الفاظ حدیث میں منقول ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے تھے، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور پھر یہ فرماتے تھے آہن آ اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی. سفر آخرت کتنا لمبا ہے، سفر کا توشہ کتنا تھوڑا ہے، راستہ کتنا نادیدہ ناہموار ہے. تڑپا کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی خوبیاں سن کر رونے لگے. بتائیے، ان کا اختلاف ان کے اخلاص کے خلاف نہیں تھا، ان کا اختلاف ان کے دل اور زبان کو بے لگام نہیں کرتا تھا. ان کا اختلاف امت کے انتشار کا ذریعہ نہیں بنتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہاری قدر نہیں کی. حضرت معاویہ کو لکھتا ہے. حضرت معاویہ شام میں رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق میں کوفہ میں رہتے تھے. تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم دونوں مل کر حضرت علی سے مقابلہ کریں گے. کیا جواب دیا حضرت علی نے؟ حضرت معاویہ نے، اے روم کے کتے، اگر تو نے مدینہ پاک یا کوفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا مرکز خلافت کی طرف، تو جو لشکر حضرت علی کے ساتھ نکلے گا اس کی پہلی صف میں معاویہ ہوگا.
اس کو کہا جاتا ہے حدود اختلاف، اس کو کہا جاتا ہے ادب الخلاف. یہ اختلاف کتنا ان کا حد میں ہوا کرتا تھا، کتنی للہیت کی بنیاد پر ہوتا تھا، نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، وجاہت اور کرسی کے شوق میں نہیں، بھیڑ اپنے دائیں بائیں اکٹھی رکھنے کے لیے نہیں، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں، اپنے گروپ کی جتھا بندی کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں. ایک بزرگ تھے، سماع کیا کرتے تھے قوالی کے انداز میں، ان کے نزدیک اجازت بھی تھی اس کی. اور دوسرے مفتی صاحب تھے، قاضی صاحب تھے، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کو بدعت کہتے تھے، سخت مخالف تھے. تو وہ بزرگ ملاقات کے لیے، انتقال کے وقت ملاقات اور عیادت کے لیے، انہوں نے کہا میں اس کا بدعتی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. ان آنے والے بزرگ نے کہا حضرت بدعتی بدعت سے توبہ کر کے آیا. حضرت نے فرمایا میری پگڑی ان کے قدموں تک بچھا دو، اس پر چلتی رہا. اختلاف کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا، حفاظت شریعت کے لیے تھا. نفرت ذاتی نہیں تھی، منکر سے نفرت تھی، جس کو وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے منکر سمجھتے تھے. اللہ والوں سے دشمنی رکھنے پر وعید، میرا ان سے اختلاف ہے، ایک آدمی سے اختلاف ہے، لیکن وہ اللہ والا ہے. تو اس مسئلے میں اختلاف کے باوجود اللہ والا ہونے کی وجہ سے ان سے وہ لوگ دشمنی نہیں ہونے دیتے تھے. ان کو اپنی رائے پر اصرار نہیں ہوتا تھا. اجتہادی مسائل میں انہیں اپنی رائے پر اصرار، دیکھ لیجیے دو واقعے سناتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان بننا چاہیے، ان کا حلقہ. اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان نہیں بننا چاہیے، پاکستان نہیں بننا چاہیے. ایک قومی نظریہ، دو قومی نظریہ، زبردست اختلاف. مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کا زبردست اختلاف. مسلم لیگ کی طرف یہ محمد علی جناح، شبیر احمد عثمانی، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تھے. اور کانگریسی نظریات کی طرف شیخ الاسلام، شیخ الہند، مفتی کفایت اللہ اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاری، مولانا ابوالکلام آزاد ایک قومی نظریے کے زبردست حامی تھے. اس زمانے میں یہ مسئلہ اتنا گرم تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ اختلاف اس زمانے میں انتہائی شدت کا ہوا کرتا تھا. عوام الناس نے شیخ الاسلام کی پگڑی کو اچھالا ہے، مارا ہے، تماچے کھینچے ہیں، جلسوں میں سے بھگایا ہے، صرف اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. جیسے کہ یہ اس کو اسلام سے محبت نہیں، ہمیں محبت ہے، اس کو مسلمانوں سے محبت نہیں، ہمیں ہی محبت ہے. یہ زعم ہوتا ہے تبھی آدمی بے ادب بن جاتا ہے، بات الگ الگ ہو جائے گی. اس زمانے میں کسی نے جا کر شیخ الہند سے کہا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاد ہیں، اور الیاس صاحب کے بھی استاد ہیں، حسین احمد مدنی کے بھی استاد ہیں، انور شاہ کشمیری کے بھی استاد ہیں، اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، انور شاہ کشمیری کے بھی استاد ہیں. تو شیخ الہند سے کسی نے جا کر کہا حضرت یہ اشرف علی
کہتا ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو جانا چاہیے اور نئی مسلم مملکت بن جانی چاہیے. آپ اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری رائے بھی تو وحی نہیں ہے، میری رائے بھی تو کرنے دو، اس سے اختلاف کرنے کی اجازت ہے، یہ کوئی منصوص مسئلہ تو ہے نہیں. میری رائے بھی وحی نہیں، اجتہاد ہے، اجتہاد میں فرق ہو سکتا ہے. دیکھیے خود حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے ملاقات کے لیے گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نماز پڑھوائی. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بہت غم ہو گیا. تو فرماتے تھے حضرت تھانوی مجھے اب پتا چلا کہ حضرت مدنی سے مجھے کتنی محبت ہے. کتنی واقعات سنو. عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کر لی، فرمایا تو اپنا اصلاحی تعلق حضرت تھانوی سے رکھو. کیسے ایک دوسرے کا احترام، کیسے ایک دوسرے کی خوبیوں سے استفادہ. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے رہتا ہوں. یونس عبد الاعلی نام کا ان کا ایک شاگرد تھا. دونوں میں بات چیت ہوئی، بہت تیز ہو گئی، شاگرد ناراض ہو کر گھر چلے گئے. رات ہوئی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا نہیں گیا، گھر پر گئے. اس کے دروازہ کھٹکھٹایا. شاگرد نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا محمد بن ادریس. تو نام اصل حضرت کا وہی تھا، شافعی ہم لوگ کہتے ہیں. اندر سے شاگرد نے سوچا کہ سب محمد بن ادریس میرے ذہن میں ہے لیکن استاد جی نہیں ہے. استاد جی میرے دروازے پر. دروازہ کھول کے دیکھا تو امام شافعی ہے. امام شافعی نے صرف 2-3 جملے کہے، بیٹا 10 مسائل تجھے اور مجھے جوڑنے والے ہیں، ایک مسئلے نے مجھے تجھ سے کیسے توڑ دیا؟ ایک مسئلے نے مجھے اور تمہیں کیسے توڑ دیا؟ حالانکہ جوڑنے والے 10 مسئلے ہیں. ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم دونوں امتی ہیں، ہم دونوں ایک علاقے کے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد سالہ سال سینچ کر بنائے گئے تعلقات کے پل کو نہ توڑنا. سالہ سال سینچ کر بنائے گئے پل کو نہ توڑنا. ہو سکتا ہے کہ واپسی کی ضرورت پیش آئے گی تو پار کرنا دشوار ہو جائے گا. آپ نے یہ پل پار کیا بہت سالوں تک بنا کر، آپ ادھر چلے گئے. اب ادھر جانے کے بعد آپ نے توڑ دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر واپسی کی ضرورت پیش آ جائے. میں امام شافعی ہوں، آپ یونس عبد الاعلی ہیں، بہت دن تک تعلقات بنتے رہے. اب مسئلے میں اختلاف ہو گیا، آپ آگے بڑھ کر آپ اس تعلق کو توڑ دیا. ہو سکتا ہے کل آپ کو مجھے ضرورت پڑ جائے، مجھے آپ کی یا آپ کو میری ضرورت پڑ جائے. محبت اور عداوت میں اعتدال ہونا چاہیے. آدمی کو خود اپنی زندگی ٹٹولنا چاہیے، کیونکہ 2 آدمیوں میں انتشار کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. حدیث ہے. دیکھیے اعتدال. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، حضرت علی نے فرمایا تھا اس کو نرم بستر دینا، اچھا کھانا کھلانا، جب تک میرا اس کے حملے سے مرنا طے نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے قصاص نہ لیا جائے یا دیت نہ لی جائے. آپ نے حملہ کیا، ابھی میں مرا نہیں ہوں، تو ازرو شرع یہ بات طے نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے حملے سے میری موت واقع ہوئی ہے. اور جب تک آپ کے حملے سے موت کا واقع ہونا یقینی طور پر طے نہ ہو جائے تو قصاص اور دیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت علی نے فرمایا اس کو نرم بستر دو، اس کو اچھا کھانا دو، اس پر سختی نہ کرنا.
غیبت سے بچے آدمی. بڑوں کی غیبت تو اور بھی بدترین گناہ ہے. رشید احمد گنگوئی فرماتے تھے علماء کی غیبت، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. ایک عام مسلمان کی غیبت ہے اور ایک علماء کی غیبت ہے، اور بدترین قسم کا گناہ. کس کے بارے میں آدمی لگا ہوا رہتا ہے. واٹسپ ہے، دجالی ذریعہ، جھوٹی خبریں، بغیر ثبوت شرعی کے کسی پر الزام لگانا غلط ہے. اپنے عیوب پر نظر نہیں ہے. اللہ والے تو کہا کرتے تھے مجھے اپنے عیبوں سے فرصت نہیں ملی، دوسروں کے عیب کہاں سے دیکھتے بیٹھو. کفر کا فتویٰ، کافر ہو گیا ہم نے، ایک مزاج بن گیا. ایمان والے کی ہی اتنی عظمت ہے تو اللہ والوں کی کتنی عظمت ہے بتائیے. ایمان والے کی عظمت اتنی ہے تو اہل اللہ کی عظمت کتنی ہے بتائیے. عظمت مومن سے دن کے دل خالی ہوتے ہیں، ان کی زبانیں دوسروں کے بارے میں جری ہو جاتی ہیں. دیکھیے دنیا داروں کے واقعات، اہل اللہ کے واقعات، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے. معاف کرنے کا مزاج تھا. مولانا سلمان صاحب ندوی حسینی دامت برکاتہم بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی اصلاح ان کے بڑے کریں گے، ہے نا. ہم لوگوں نے ان کی اصلاح کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے. ہم اللہ کے پاس جواب دیں ان کے بارے میں نہیں ہے. ہماری فجر نہیں ہو رہی ہے، اس کی کب فکر کریں گے ہم. حضرت مولانا ورشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دارالدیوبند سے وہ نکل گئے یا نکال دیے گئے. لوگوں نے کہا دیوبند میں مدرسہ قائم کر دیں، لوگ تو آپ ہی کے لیے آتے ہیں. حضرت کشمیری نے فرمایا کہ میں دارالعلوم کے مقابل میں کوئی کام نہیں کروں گا. گجرات آ گئے، اللہ نے دوسرا دارالعلوم قائم کر دیا گجرات میں. تقابل سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، تقابل میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے. مثال سناتے رہتے ہیں. ایک آدمی فجر کے بعد واکنگ کے لیے نکلا، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر تھا. دوسرے کو تیز دوڑتا ہوا دیکھا تو 3 کلومیٹر آگے نکل گیا. کس کو 3 کلومیٹر آگے کیوں نکل گیا؟ دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے. میں کل ایک صاحب سے سنا رہا تھا یہ بات. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب خلیل امینی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ جنت سے آگے نکل جاتے ہیں. حالانکہ جنت تو منزل تھی، یعنی غیر جنت اس کی منزل بن جاتی ہے. دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو نیچا کرنا، دوسرے کو رسوا کرنا، اپنی بڑائی اس کے مقابلے میں جتلانا. بہت واقعات ہیں، پڑھنا چاہیے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
حدود اختلاف، کئی اللہ والوں کے واقعات ہیں معاف کرنے کے، کئی اللہ والوں کے واقعات ہیں انکسار و توازن کے۔ صحابہ کے نزدیک اختلاف کے باوجود اتحاد کی کتنی اہمیت تھی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرسنل بورڈ کے بنانے کے موقع پر برہان الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا کر اپنی ٹوپی رکھ دی کہ حضرت آپ سے تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ تو اختلاف مسلک کے باوجود بھی اتحاد مذہب کی حفاظت کے لیے سب لکھا ہوا اس میں۔ حضرت علی کے اوصاف، حضرت زیاد بن زمرہ کنانی، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں اختلاف تھا۔ جنگ جمل اسی لیے ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ جنگ جمل کو جمل اسی لیے کہا گیا کہ جمل اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ کر آئی تھی میدان جنگ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روانہ ہونے لگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے قافلے کے لیے سواریوں کا انتظام کیا اور زادرہ کھانا پینا دیگر سامان فراہم کیا، اور بصرہ کی 40 عورتیں ان کے ساتھ کی، یعنی حضرت عائشہ شکست کھا گئی، حضرت علی فتح پا گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رویا کرتی تھی اپنی رائے کی غلطی پر، لیکن حضرت علی نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ حضرت علی نے فرمایا ہمارے درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اپنوں میں کبھی پیش آ جاتا ہے، بلا شبہ یہ دنیا و آخرت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی ہیں۔ پھر حضرت علی نے حضرت عائشہ کو بطور مشایعت کے چند میل تک چلتے رہے اور اپنے لڑکوں کو حکم دیا ان کے ساتھ آج کا دن بھر سفر میں ان کے ساتھ گزارے۔ بتائیے، مقابل کی عزت افزائی کیا کرتے تھے، مخالف پر غلبہ ہو جائے تو اس کی جان و مال پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں اگر حضرت ابوبکر عمر اور حضرت عثمان کا دور ہمیں دیا جاتا، حضرت علی حضرت حسن کا دور نہ دیا جاتا، تو ہمارے لیے نمونہ ناقص ہو جاتا تھا، ناقص نمونہ ہو جاتا تھا، نامکمل نمونہ ہو جاتا تھا۔ بات کرنے میں جلد بازی کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک باندی سے پیدا ہوئے تھے، تو سوتیلے بھائی ہو گئے نا دونوں، محمد بن حنفیہ اور حضرت حسن، دونوں میں انبن تھی، بات چیت نہیں تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا کہ بھیا آپ جنت کے جوانوں کے سردار، آپ کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار، آپ کے نانا نبیوں کے امام، ساری عزتیں آپ کو مل گئی، میں چاہتا ہوں پہلے سلام کر کے آنے کی عزت بھی آپ کو مل جائے۔ حضرت حسن سنا اور دوڑ کر آیا، اپنے بھائی کو سینے سے لگا دیا۔ تو وہاں پہلے سلام کرنے کو عزت سمجھتے تھے، یہاں پہلے سلام کرنے کو ذلت سمجھتے ہیں، ہار سمجھتے ہیں۔ ہدایہ کے ایک صفحے میں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام ظفر، حضرت محمد بن حسن الشیبانی رائے کا کتنا فرق ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک جملہ لا کر بتا دیجئے استاد نے شاگردوں کی حقارت کی ہو، شاگردوں نے استاد کی شان میں بدتمیزی کی ہو۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل کے یہاں نکسیر پھوٹنے اور پچنا لگانے، خون ہجامہ کرانے سے وضو ضروری ہو جاتا ہے، ہمارے پاس بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا امام کے بدن سے خون نکلا اور اس نے وضو نہیں کیا
کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کس سے پوچھا؟ ان کے نزدیک نماز ہوتی ان کے نزدیک نہیں ہوتی نا ان کے نزدیک. حضرت احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ امام مالک اور سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے میں کیسے نماز نہ پڑھوں. یعنی ان کی رائے کیا تھی کہ نکسیر اگر پھٹ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے, خون اگر بہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ کس کی رائے تھی؟ امام مالک اور سعید ابن مسیب کی رائے تھی. حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی رائے نہیں بتلائی بلکہ کہا کہ دوسروں کی رائے ایسی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور وہ رائے بھی بہتر ہی ہوگی. کیا میں ایسے اللہ والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا؟ بہت واقعہ. اگر یہ صفت آپ کی زندگی میں آ گئی انشاءاللہ آپ کی صلاحیتیں تخریبی کاموں میں نہیں لگے گی, تعمیری کاموں میں لگے گی. آپ کی صلاحیتیں خانہ جنگیوں میں نہیں لگے گی, اسلام کی سرسبز و شادابی پر لگے گی. آپ کی صلاحیتیں کھینچا تانی اکھاڑ پچھاڑ پر نہیں لگے گی بلکہ تعاون اور ایک دوسرے کی مدد پر لگے گی. بہت واقعات ہے تاریخ. اللہ تعالیٰ صحیح مولا کی توفیق عطا فرمائے. بھی مسائل ابھی ایک گھنٹہ دیکھ لیجیے آپ لوگ. میں جو ساتھی ہم فارغ کر 11 بجے ساتھ